السلام علیکم۔ یہ منظر ہے سوات کے گاؤں میں مقیم شاہ حویلی کا، جہاں سب لوگ ناشتے کے لیے اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ سربراہی کرسی پر اکرم شاہ، جبکہ اطراف میں ان کے بیٹے بہوئیں پوتے پوتیاں براجمان تھے۔ سب لوگ انتظار کی سولی پر لٹکے حویلی کے سب سے بڑے سپوت یحییٰ شاہ کا انتظار کر رہے تھے، جس کے بغیر ناشتہ نہیں شروع ہونا تھا، کیونکہ یہ حویلی کے اصولوں میں تھا جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے تبھی کھانا شروع کیا جائے گا۔ اس نے کئی دفعہ بولا تھا کہ میرا انتظار نہ کیا کریں، لیکن ادا جان کا یہ حکم تھا، اس لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 10 منٹ بعد یحییٰ شاہ نے آ کر سب کو سلام کیا اور داجان سے پیار کیا، اور داجان کے ساتھ والی کرسی کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یحییٰ شاہ داجان کا لاڈلا پوتا، وہ ایک سنجیدہ انسان اور روبدار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ 28 سالہ یحییٰ شاہ جو کسی کو بھی اپنا اسیر بنا سکتا تھا۔ بیٹا کیسا کام چل رہا ہے؟ جی داجان، بس آپ کی دعا سے اچھا چل رہا ہے سب کچھ۔ بابا جان، آپ کو نہیں لگتا اب آپ کے لاڈلے کی شادی کی عمر ہو گئی ہے؟ حسین شاہ بولے۔ کیوں برخوردار، کوئی لڑکی ہے کیا نظر میں یا ہم دیکھیں؟ نہیں داجان، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں لالا، آپ کریں گے تو ہماری باری آئے گی نا؟ ایان شرارت سے بولا، جبکہ اس کی بات پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ توڑی۔ داجان، آپ پہلے اس کی کر دیں، میری بات میں کر لیجیے گا۔ ویسے بھی میرا کوئی موڈ نہیں اب بھی شادی کا۔ نہیں برخوردار، اب میرے مرنے کے بعد کرو گے کیا؟ بیمار رہتا ہوں میں، اور میں چاہتا ہوں آپ سب کی شادی دیکھ لو تب بھی مرو۔ مرنے کی بات پر سب نے تڑپ کر داجان کی طرف دیکھا۔ داجان، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، ویسے بھی ابھی تو آپ نے ایان کے بچے بھی کھلانے ہیں۔ یحییٰ مسکرا کر بولا تو سب مسکرا گئے تھے۔ اسی طرح ہلکی پھلکی نوک چوک میں سب نے کھانا کھایا۔ مرد حضرات زمینوں کی طرف چلے گئے، عورتیں اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ دعا میری جان، اٹھ جاؤ، یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر ماما پلیز، پھر اٹھ جاؤں گی۔ بابا ویٹ کر رہے ہیں نیچے، اٹھ جاؤ۔ رات کو کتنے بجے آئی تھی تم گھر؟ 3 بجے ماما۔ میری جان، اتنی لیٹ کیوں؟ ماما یار، فرینڈ کی برتھ ڈے تھی اس لیے۔ دعا، ہماری حویلی میں ایسا نہیں ہوتا، بچے سب ٹائم سے سوتے اور بس کر دے موم، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ آپ کی حویلی کا صبح صبح میرا موڈ آف کرنے کا دل نہیں۔ آپ کھانا لگائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ یاسمین بیگم اپنی بیٹی کا منہ دیکھتی رہ گئی، جو کبھی بھی ان کی نہیں سنتی تھی، بس اپنی مرضی کرتی تھی۔ ان کے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بہت بگڑ چکی تھی، ہر بات پہ اپنی منمانی کرتی تھی۔ کیا کروں میں اس کا؟ وہ بس سوچ سکی اور نیچے آ کر کھانا لگانے لگی۔ گڈ مارننگ بابا جان۔ گڈ مارننگ بیٹا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی فٹ۔ بیٹا آپ یونیورسٹی سے آف لینا کچھ دن۔ کیوں بابا، خیریت؟ بیٹا تمہارے نانا جان یاد کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے گاؤں جانا ہے، تیاری کر لینا آپ اپنی۔ بابا جان پلیز، آپ کو پتہ ہے سب کچھ، پھر کیوں آپ مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں حویلی؟ دم گھٹتا میرا، اس لیے سوری، میں نہیں جاؤں گی، اور نہ کوئی مجھے فورس کرے جانے کے لیے، اور نہ کبھی میں جاؤں گی حویلی۔ وہ غصے سے کہتی باہر نکل گئی۔ پیچھے نعیم صاحب اور یاسمین بیگم اس کی بات سنتے رہ گئے تھے۔ آپ کے لاڈ نے اس کو ایسی بنا دیا، اب آپ جانیں، اور آپ کی بیٹی۔ بیگم آپ کیوں غصہ ہو رہی ہیں؟ ابھی بچی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بچی نہیں ہے وہ، 22 سال کی ہو چکی ہے، ہر بات پہ اپنی ضد کرتی ہے۔ بیگم آپ ٹینشن نہ لو، ٹھیک ہو جائے گی، اور یہی تو اس کی عمر ہے موج مستی کرنے کی۔ ہاں، آپ کی چھوٹ کی وجہ سے دیکھیں ابھی وہ کیسے باتیں سنا کر گئی ہے میرے مائکے والوں کو۔ بیگم آپ نہ پریشان ہو، ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ میں نے اب سوچا ہے اس کو منتھ میں کچھ دن لے کے جایا کریں گے حویلی، تاکہ یہ اس ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا شروع کرے۔ آپ نے دیکھا تو ہے یہ جاتی نہیں ادھر، اس کو یہی رہنا ٹھیک لگتا ہے۔ اکرم شاہ سوات میں مقیم تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا حسین شاہ، چھوٹا بیٹا حسن شاہ، اور بیٹی یاسمین بیگم تھی۔ حسن اور حسین شاہ کی شادی خاندان میں ہوئی تھی، جبکہ یاسمین بیگم کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تھی، اکرم شاہ کے دوست کے بیٹے کے ساتھ، جو شہر میں مقیم تھے۔ نعیم صاحب ایک ہی بھائی تھے، اور آگے ان کی بھی ایک ہی بیٹی تھی، دعا شاہ، جو بہت بگڑ چکی تھی، اپنی مرضی کرتی تھی۔ وہ اپنی مرضی کی ڈریسنگ کرتی، جو دل میں آتا وہ کرتی تھی۔ حسین شاہ کا ایک بیٹا یحییٰ شاہ ایک سنجیدہ قسم کا انسان تھا، اور ایک بیٹی دھنت شاہ، جو بہت معصوم تھی۔ حسن شاہ کا ایک ہی بیٹا
ایان شاہ تھا جو کہ بہت شرارتی تھا۔ یحییٰ شاہ گاؤں میں اپنی زمینوں اور گاؤں والوں کے کام دیکھتا تھا۔ اپنے بابا اور چاچو کے ساتھ جبکہ ایان اور دھنک دونوں فورتھ ایئر کے پیپر دے کے فری ہوئی تھی۔ ابھی ایان اور دھنک ہم ایج تھے۔ ایان بھی کبھی کبھار ان کے ساتھ جاتا تھا، زیادہ تر وہ گھر میں ہی ہوتا، گھر والوں کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ حویلی میں سب عورتیں پردہ کرتی تھی۔ حویلی میں غیر مردوں کا جانا منع تھا۔ عورتیں ہر ٹائم سر پر بڑی سی چادر لے کے رکھتی تھی۔ شروع سے ہی یہ چیز چلتی آ رہی تھی حویلی میں، اور دعا کو حویلی کی یہی چیزیں ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ادھر آزادی نہیں ہے کسی بھی چیز کی یا کسی بھی کام کی، اسی لیے اس کا دل نہیں کرتا تھا حویلی جانے کو۔ وہ جب کبھی دعا آ جاتی تھی تو یحییٰ اور اس کی بہت لڑائی ہو جاتی تھی۔ وہ بولتا تھا میری حویلی ہے، میرے حساب سے چلنا ہے، اس لیے نہ اس کو حویلی ٹھیک لگتی تھی نہ حویلی والے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دعا حویلی کبھی نہیں آتی یا پھر ہمیشہ کے لیے آتی ہے۔ دعا غصہ کی حالت میں یوں نہیں آئی۔ اس کی دوستوں نے وجہ پوچھی تو اس نے سب بتا دیا۔ تو یار اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ تم جانا ایک دن رک کے واپس آ جانا، اور جتنا ٹائم باہر رہنا کسی سے بات نہ کرنا، نہ ہی کمرے سے نکلنا۔ دعا کی دوست نے آئیڈیا دیا اس کو۔ دعا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ لیکچر لینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ماما کی کال آئی، جس کو سن کے وہ پارکنگ کی طرف آئی، گاڑی سٹارٹ کی اور جلدی سے اسپتال کی طرف گئی جدھر کی لوکیشن ماما نے بھیجی تھی۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف بھاگی تھی، لیکن سامنے حویلی کے مردوں کو دیکھ کے وہ نظر پھیر کر اپنی ماں کی طرف گئی، جن کا رو رو کر برا حال تھا۔ بیٹا تمہارے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کی حالت نہیں ٹھیک، وہ خطرے میں ہے۔ ابھی حسن شاہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر باہر سوری آپ کے پیشنٹ کی موت ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ سب کے سروں پر دھماکوں کی طرح لگے۔ ماں بیٹی کا رو رو کر برا حال تھا۔ باقی لوگ بھی بہت روئے، سب نے ایک دوسرے کو دلاسا دیا، اور 5 دن بعد دعا اور یاسمین بیگم کو سب زبردستی حویلی لے آئے۔ دعا روم میں بند رہتی تھی، یاسمین بیگم چپ چپ رہنے لگی۔ وقت گزرنے لگا، دھنک جاتی دعا کے پاس، اس سے بات کرتی، اس کو حوصلہ دیتی۔ اس طرح دن گزرنے لگے۔ دعا اکیلی رہتی، کھانا بھی اکیلی کھاتی۔ سب کے کھانے کے بعد ایک دن رات کو دعا کا سر شدید درد کر رہا تھا، اور وہ کافی پینے کے لیے نیچے آئی۔ گھر میں کبھی اس نے پانی کا گلاس بھی نہیں خود سے لیا تھا، اور اب کافی بنانے لگی تھی جو اسے نہیں آتی تھی۔ یوٹیوب سے دیکھ کر وہ کافی بنانے لگی اور پورا کچن میسی کر دیا تھا۔ اس نے کچن کو ویسے ہی چھوڑ دی۔ وہ کافی کپ میں ڈالے اوپر کی طرف جانے لگی جب اس کی ایک وجود سے ٹکر ہوئی تھی۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے ٹوٹ کر نیچے گرا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ یحییٰ تھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ یحییٰ کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی کپڑوں پر پڑی تو اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ چینج کیا۔ محترمہ کیا اندھی ہو تم؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ اور یہ کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تم نے؟ وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ میری مرضی، میرے کپڑے، میں جیسے مرضی پہنوں، تمہیں کیا ہے؟ محترمہ یہ میرا گھر ہے، یہاں بس میری مرضی چلے گی، اور تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ یحییٰ نے ایک نظر کچن کو دیکھا اور پھر اس سے مخاطب ہوا، اور یہ تم نے کچن کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ وہ میں کافی بنانے آئی تھی۔ کافی بنائی ہی یا دیگے بنانے لگ گئی تھی؟ اتنا گند! وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے جانے لگی۔ محترمہ بات سنو، آئندہ تم ان کپڑوں میں مجھے حویلی میں نظر نہ آؤ، ورنہ میں تمہارے سارے کپڑوں کو آگ لگا دوں گا۔ مسٹر یحییٰ شاہ، میں جیسے بھی کپڑے پہنوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میرے کاموں میں ٹانگ مت اڑاؤ تم۔ تمیز سے بات کرو تم میرے گھر میں کھڑی ہو کے مجھ سے اس طرح بات کرو گی تو 1 منٹ نہیں لگاؤں گا تمہیں نکالنے میں۔ تو نکال دو، کیوں رکھا ہوا ہے؟ زیادہ بکواس نہ کرو، اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، اور تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ اور ہاں، آئندہ ایسے کپڑوں میں نظر آئی تم تو کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ وہ یہ کہتا آگے بڑھ گیا جبکہ وہ پیچھے اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی۔ اگلے دن وہ ویسے ہی کپڑوں میں حویلی کے گارڈن میں آ گئی جہاں کچھ لوگ گارڈن کی صفائی کر رہے تھے۔ یحییٰ نے اسے دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف لے گیا۔ کیا ہے تمہیں بدتمیز انسان؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح پکڑنے کی؟ تمہیں میں نے کتنی دفعہ بولا ہے کہ ایسے کپڑے نہ پہنا کرو، تمہیں میری بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ ہمارے خاندان کی لڑکیاں ایسے کپڑے نہیں پہنتی اور نہ ہی ایسے سرے عام غیر مردوں کے سامنے جاتی ہیں۔ کیا تمہارا خاندان گھٹیا خاندان ہے تمہارا؟ ایسے کپڑے ویسے کپڑے نہیں ہوں میں تمہارے خاندان کی غلام،
نہیں ہوں میں تمہاری جو تمہاری ہر بات مانوں گی، وہ آج پٹ پڑی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ آئندہ میرے خاندان کے بارے میں بات کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ مت بھولو تم بھی اسی خاندان کی ہو۔ پہلے تو میں تمہیں یہاں سے بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اب تم ساری زندگی یہی رہو گی، میری آنکھوں کے سامنے۔ نہیں رہوں گی میں ادھر، اور تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ بھی غصے سے بولی، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں یہاں سے جانے دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا باہر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے غصے سے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ وہ اپنے روم میں بند رہی اور کھانا بھی ادھر ہی کھایا۔ اس کا اور یحییٰ کا دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن وہ کافی لیٹ اٹھی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ باہر آئی اور اس نے دیکھا موسم بہت پیارا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ موسم کو انجوائے کرنے کے لیے وہ حویلی سے باہر جانے لگے۔ جب یحییٰ نے اس کو پکارا، کدھر جانے لگی ہو محترمہ؟ تمہیں کیا، میں جدھر بھی جاؤں۔ محترمہ یہاں لڑکیاں منہ اٹھا کر کہیں بھی نہیں چلی جاتی۔ بتاؤ تمہیں کدھر جانا ہے؟ یار تم کیا چیز ہو، میں باہر گاؤں دیکھنے جا رہی ہوں، کیا ادھر گاؤں دیکھنے میں پابندی ہے؟ اے لڑکی، اگر تم نے گاؤں دیکھنا ہے تو کسی کو ساتھ لے کر جاؤ، باہر تمہارا اکیلے جانا سیف نہیں ہے۔ مسٹر، میں کوئی بچی نہیں ہوں جو اتنے چھوٹے سے گاؤں میں گم ہو جاؤں گی۔ میں اکیلی جا سکتی ہوں اور چلی جاؤں گی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ حویلی سے پیدل ہی باہر نکلی اور ہریالی اور سن سیٹ دیکھتے دیکھتے وہ کافی آگے نکل آئی تھی، اور دھیرے دھیرے رات بھی ہونا شروع ہو چکی تھی۔ ہر چیز سے بے خبر وہ بس چلتی جا رہی تھی، اپنے آپ میں مست، اور ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، یہاں اندھیرا چھا چکا تھا۔ پھر اس نے واپسی کی طرف منہ موڑا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی اور ڈر بھی۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آنے لگی۔ ڈر کے مارے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کدھر جانا ہے، لیکن وہ روتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد چلنے کے بعد بھی اسے کوئی گھر، نہ ہی کوئی لائٹ وغیرہ نظر آئی، تو وہ ادھر ہی بیٹھ گئی۔ ڈر کے مارے اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ دوسری طرف یاسمین بیگم دعا کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، لیکن وہ اپنے روم میں نہیں تھی۔ انہوں نے روم چیک کیا، پھر واش روم، اور پھر ٹیرس، اور پھر دھیرے دھیرے سب روم چیک کیے، لیکن وہ وہاں کہیں نہیں تھی۔ پریشانی سے ان کا برا حال ہو گیا۔ وہ لاؤنج میں آئی اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، تو سب نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھا۔ پھپھو کیا ہوا ہے؟ یحییٰ بولا، بیٹا وہ دعا روم میں نہیں ہے، پوری حویلی میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، وہ نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ سب لوگ پریشانی میں اس کو ڈھونڈنے لگے۔ یحییٰ کو اس کمعقل لڑکی پر بہت غصہ آیا۔ وہ جلدی سے باہر بھاگا اور گاڑی سٹارٹ کی اور باہر کی طرف نکل گیا، کیونکہ یحییٰ کو وہ بول رہی تھی کہ میں گاؤں گھومنے جا رہی ہوں، اس لیے وہ اسے ڈھونڈنے باہر کی طرف نکل پڑا۔ اس سے گاڑی چلاتے چلاتے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ اس نے گاڑی کچے راستوں میں دوڑانی شروع کر دی۔ دعا کو دور سے روشنی نظر آئی جو دھیرے دھیرے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کا ڈر کے مارے برا حال ہو چکا تھا، کوئی جگہ بھی نہیں تھی چھپنے کی۔ اس کے اندر عجیب قسم کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ اس نے غور سے دیکھا تو ایک گاڑی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے ڈر کے مارے آگے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ یحییٰ نے دور سے ہی اس کو پہچان لیا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی اور اس کے آگے گاڑی روک دی اور جلدی سے باہر نکلا۔ دعا جو ڈر کے مارے اپنا سانس روک کے کھڑی تھی، یحییٰ کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگی اور اس سے لپٹ گئی اور رونا شروع ہو گئی۔ یحییٰ نے اس کو رونے دیا اور اسے خود سے الگ کیا، اپنی شال اس کے گرد لپیٹی اور اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر کی طرف چل دیا۔ سارے راستے دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گھر آ کر وہ اپنی ماما سے لپٹ کر بہت روئی۔ ماما، میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا تھا میں آج مر جاؤں گی، کوئی بھی نہیں تھا ادھر میری مدد کرنے کے لیے۔ نہ میرا بچہ، چپ، ایسی بات نہیں کرتے، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دیتے۔ بیٹا، تم اتنی دور کیسے چلی گئی تھی؟ حسین صاحب بولے تھے۔ ماموں، وہ میں اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ میں گاؤں دیکھنے کے لیے باہر چلی گئی تھی، موسم اچھا تھا اس لیے میں گئی تھی، مجھے اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پھپھو، آپ اس کو روم میں لے جائیں، اسے آرام کی ضرورت ہے، یحییٰ بولا۔ یاسمین بیگم اور دھنک اس کو کمرے میں لے گئی اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ دعا، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آؤں؟ دھنک بولی۔ نہیں دھنک، میں نے کچھ بھی نہیں کھانا، میں بس آرام کرنا چاہتی ہوں۔
یاسمین اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی اور دھیرے دھیرے وہ نیند کے آغوش میں چلی گئی اور انہوں نے کمرے کی لائٹس آف کی اور باہر چلی گئی۔ اگلی صبح وہ کھانے کی ٹیبل پر سب کے ساتھ موجود تھی۔ اس کی نظریں بار بار یحییٰ شاہ پر جا رہی تھی۔ وہ اسے تھینکس بولنا چاہتی تھی کل کے لیے، لیکن اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اس سے بات کرنے کی۔ یحییٰ کھانا کھاتے وقت اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کر رہا تھا بار بار، لیکن اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ارد گرد نہیں دیکھا۔ وہ بس کھانا کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ دادا جان کی باتوں کے جواب دے رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ روم میں آ گئی۔ روم میں اسے یحییٰ کی وہ شال نظر آئی جو رات کو اس نے دی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر شال کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیا اور اس کی خوشبو کے سحر میں جکڑ گئی۔ باقی سب بھی کھانا کھاتے ہی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دعا دھنک کے روم میں گئی جو بیٹھی ناولز پڑھ رہی تھی۔ دعا نے نوک کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ دعا کو دیکھ کر دھنک بولی، کیسی ہو دعا؟ میں ٹھیک ہوں، دعا اندر داخل ہوتے بولی۔ آؤ بیٹھو، کوئی کام تھا؟ دھنک بولی، نہیں بس ایسے ہی بور ہو رہی تھی تو سوچا تمہاری طرف آ جاؤں۔ تم بزی تو نہیں؟ وہ کتاب کو دیکھ کر بولی، نہیں نہیں یار میں بزی نہیں ہوں، میں تو ویسی ناولز پڑھ رہی تھی۔ تم آ جاؤ، ہم دونوں باتیں کرتی ہیں۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگی۔ ایسے ہی وقت گزرنے لگا۔ رات کا کھانا سب نے ایک ساتھ کھایا تھا سوائے یحییٰ کے۔ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ 10 بجے کے قریب دعا کو کافی کی کریونگ ہوئی اور وہ نیچے آئی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی کچن میں مل جائے اور اسے کافی بنا دے، ورنہ اس دن کی طرح وہ کچن کو گندا کر دے گی کافی بناتے بناتے۔ زینے اترتے اس نے دیکھا کچن کی لائٹس آن تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ کوئی ہے جس سے کافی بنا دے گا اور وہ کچن کی طرف چل پڑی۔ کچن میں داخل ہوتے اس نے سامنے یحییٰ کو دیکھا جو کافی ہی بنا رہا تھا۔ وہ بلیک کپڑوں میں ملبوس بہت پیارا لگ رہا تھا دعا کو، اور اتنی نفاست سے وہ کافی بنا رہا تھا، دعا اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ یحییٰ نے کسی کی آہٹ محسوس کی تو دروازے کی طرف دیکھا جہاں دعا کھڑی تھی، لیکن اس نے اپنا رخ بدل لیا اور کافی بنانے میں مگن رہا۔ دعا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس کو مخاطب کرے، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی اس کو مخاطب کیا، شکریہ اس دن کے لیے، اگر تم نہ آتے تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ خیال رکھنا، کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جس سے تم اور ہم سب پریشانی میں جائیں۔ دعا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ وہیں کھڑی رہی اور اسے کافی بناتا دیکھ رہی تھی۔ یحییٰ نے جب محسوس کیا کہ وہ ادھر ہی ہے تو بنا دیکھے اسے مخاطب ہوا، کیا تمہیں کچھ چاہیے یا کچھ اور بولنا ہے؟ وہ مجھے کافی بنانی ہے، وہ جھجک کر بولی۔ یحییٰ نے اپنی کافی مگ میں ڈالی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ دعا کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ یحییٰ نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر اشارہ کیا کہ لے لو۔ دعا نے جلدی سے کافی پکڑی اور شکریہ ادا کرتی وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ پاگل لڑکی، یحییٰ اس کے بھاگنے کی سپیڈ دیکھ کر مسکرایا۔ اگلے دن دعا دھنک سے بولی، یار مجھے شاپنگ کرنے جانا ہے، کیا تم میرے ساتھ آؤ گی؟ ہاں یار میں آ جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں تیار ہو کر لاؤنج میں آئی جہاں یحییٰ بیٹھا ہوا تھا، کوئی کام کر رہا تھا۔ بھائی کیا آپ ہمیں شاپنگ پر لے جائیں گے؟ دھنک بولی، نہیں میرا بچہ، میں آج تھوڑا بزی ہوں، جانے لگا ہوں کہیں، آپ لوگ ایان کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ ایک نظر دعا کو دیکھنے لگا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے وہ کتنا تنگ کرتا ہے اور ٹھیک سے شاپنگ بھی نہیں کرنے دیتا، میں اسے بول دوں گا وہ نہیں تنگ کرے گا آپ کو، آج آپ ان کے ساتھ چلی جاؤ، میں بہت زیادہ بزی ہوں ورنہ میں آپ کو ساتھ لے جاتا۔ ٹھیک ہے بھائی، دھنک اداسی سے بولی۔ اسی ٹائم ایان بھی ادھر آ پہنچا۔ ایان تم ان دونوں کو آج شاپنگ پر لے جاؤ، میں بزی ہوں۔ اوکے بھائی، اور خبردار اگر تم نے ان کو تنگ کیا، میری کیا مجال بھائی ان کو تنگ کرنے کی۔ ایان نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے اور معصومیت سے بولا۔ یحییٰ اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایان کے ساتھ شاپنگ مال میں گھوم رہی تھی۔ دھنک نے دعا کی ہیلپ کی ڈریسز لینے میں، اس نے ویسے ہی ڈریسز لیے جیسے دھنک پہنتی تھی۔ ایان اس کے ڈریسز دیکھ کر بولا، دعا کہیں آپ کو یحییٰ بھائی کی باتوں کا اثر تو نہیں ہو گیا جو آپ ایسے ڈریسز لے رہی ہیں؟ وہ شرارت سے بولا۔ ہاں یہی سمجھ لو، دعا بھی شرارت سے بولی۔ شاپنگ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں سے
کچھ کھایا پیا اور وہ سب گھر کی طرف چل پڑے۔ دعا کافی حد تک اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو شاپنگ وہ کر کے لائی تھی وہ وہی ڈریسز پہنتی تھی اور ان ڈریسز میں وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ سب نے اس کی بہت تعریف کی تھی۔ دعا اکثر یحییٰ سے بات کرنے کی کوشش کرتی لیکن وہ اس کو اگنور کر دیتا تھا۔ ایسے ہی وقت گزرنے لگا۔ کچھ دن بعد ادا جان نے یحییٰ اور دعا، ایان اور دھنک کے نکاح کی بات کی۔ سب بڑوں کے ساتھ یہ فیصلہ سن کر سب بہت خوش ہوئے اور مطمئن بھی تھے۔ حسین صاحب بولے، بابا آپ ایک دفعہ بچوں سے بھی ان کی مرضی پوچھ لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ایان اور یحییٰ سے بات کرتا ہوں اور یاسمین تم دھنک اور دعا سے بات کرنا۔ یاسمین بیگم اور ان کی بات سنتی اسبات میں سر ہلاتی ان کی طرف چلی گئی تھی، اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یحییٰ اور ایان داجان کے پاس تھے۔ داجان آپ نے ہمیں بلایا؟ یحییٰ بولا۔ ہاں بیٹا، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ہمیں پتہ ہے آپ ہمارا مان رکھیں گے۔ اور وہ دونوں سے مخاطب ہوئے۔ کیسا فیصلہ دادا جان؟ وہ ایک آواز بولے، میں نے تمہارا اور دعا، ایان اور دھنک کے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ دادا جان آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ یحییٰ غصے سے بولا۔ آپ کو پتہ ہے وہ کیسی لڑکی ہے؟ مجھے غصہ آتا ہے اس کو دیکھ کر، وہ ہر ٹائم میرے ساتھ لڑتی رہتی ہے۔ دادا جان اس کی بات سن کر آرام سے بولے، بیٹا ابھی بچی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، تم اسے ٹھیک کر دینا۔ یحییٰ غصے سے باہر چلا گیا۔ جب دادا جان نے ایان کی طرف دیکھا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے دادا جان، وہ خود ہی بول پڑا تو دادا جان مسکرا گئے۔ یاسمین بیگم نے جب آ کر دعا اور دھنک کو بتایا تو دونوں شوق ہو گئی۔ ماما پلیز میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ دعا بولی، دعا بیٹا یہ تمہارے نانا جان کا فیصلہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ماما آپ کو پتہ تو ہے یحییٰ کیسا ہے، ہر ٹائم غصہ اس کے ناک پر رہتا ہے، میں کیسے اس کے ساتھ سب کچھ مینیج کروں گی؟ میرا یحییٰ اتنا بھی برا نہیں ہے، یاسمین بیگم بولی۔ ہاں آپ کا یحییٰ برا نہیں ہے، میں بری ہوں نا، اس لیے آپ میرے ساتھ ایسا کر رہی ہیں۔ کچھ بھی نہیں کر رہی میں تمہارے ساتھ، بیٹا یہ تمہارے نانا کا فیصلہ ہے جو میں نہیں ٹال سکتی اور تم بھی نہیں ٹال سکتی۔ مجھے پورا یقین ہے میرے باپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہم سب کے لیے بہترین ہے، اور تم اب کوئی بھی وویلا کیے بغیر میری عزت رکھ لینا۔ یاسمین اتنا بولتی اس کا گال تھپ تھپاتی چلی گئی۔ پیچھے اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی، اسے اپنے دل کی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات کو اس کو بہت زیادہ بھوک لگ چکی تھی۔ وہ کھانے کے لیے کچن میں آئی لیکن ادھر جو کچھ بھی تھا وہ اسے پسند نہیں آیا، اس لیے اس نے کچھ بنانے کا سوچا۔ آتا تو نہیں تھا اسے کچھ بنانا، لیکن وہ یوٹیوب سے دیکھ کر کوشش کرنے لگی۔ بریڈ کی سلائس نکالی، اس نے پیاز کاٹا اور انڈا توڑا، لیکن اب اس نے تھوڑا سا تیل ڈالا اور کوشش کرنے لگی۔ انڈا بنانے کی تیل بہت زیادہ گرم ہو چکا تھا اور اس کی اسمیل بھی پھیل رہی تھی، اور پھر اچانک ہی تیل کے اوپر آگ لگ گئی۔ دعا کچن سے نکل گئی، ڈر کے مارے ہاتھ میں پکڑا چمچ اور انڈا بھی نیچے گر چکا تھا۔ یحییٰ جو اوپر کی جانب جا رہا تھا، چیخیں سن کر آواز کی سمت میں دوڑا اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ لب بیچ کے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے سلنڈر بند کیا اور ایک طرف کھڑی سہمی دعا کو دیکھا۔ محترمہ اگر کچھ بنانا نہیں آتا تو نہ قدم رکھا کرو کچن میں، وہ غصے سے بولا تھا اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے بھوک لگی تھی اس لیے میں کچھ بنا رہی تھی۔ بھوک لگی تھی تو سب کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تمہارا ہر کام ہی الٹا ہوتا ہے۔ وہ میں سو گئی تھی اس لیے نہیں کھایا، وہ آرام سے بولی۔ وہ پلیٹ پلٹ کر جانے لگی جب یحییٰ نے اس کو روکا۔ رکو میں بنا دیتا ہوں، کیا کھانا ہے تم نے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، وہ یہ کہتی اوپر کی طرف چلی گئی۔ پھر وہ بھی اوپر کی طرف چلا گیا۔ روم میں آ کر دعا کو بہت رونا آیا۔ کیسے کھڑوس انسان ہے، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ اللہ جی میں ساری زندگی ان کے ساتھ کیسے گزاروں گی، یہ تو مجھے ڈانٹ ڈانٹ کر مار دیں گے۔ ان سوچوں میں وہ بستر پر لیٹ گئی اور نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ 2 دن بعد ان سب کا نکاح تھا۔ سب سے زیادہ خوش ایان تھا کیونکہ اس کے دل میں دھنک تھی شروع سے، اسے اس کی محبت مل رہی تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ وہ بہت خوش تھا اور ان 2 دنوں میں اس نے اپنی تیاریاں مکمل کرنی تھی۔ رات کو چھوٹا سا مہندی کا فنکشن رکھا گیا جس میں دونوں لڑکیوں کو مہندی لگائی گئی تھی۔ مہندی والی نے دونوں کے ہاتھ پر ان کے شوہروں کے نام بھی لکھے تھے۔ نکاح کا فنکشن حویلی میں رکھا گیا تھا۔ حویلی کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ دونوں لڑکیوں کو گھر میں ہی تیار کیا جا رہا تھا، بیوٹیشین انہیں گھر میں ہی تیار کر رہی تھی۔ دونوں پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ دونوں دیر
تھوڑی دیر بعد دونوں کپل آمنے سامنے بیٹھے نکاح کے فرائض ادا کر رہے تھے۔ نکاح کے وقت دعا کو اپنے بابا بہت یاد آئے تھے۔ اس کی آنکھ سے آنسو لڑکھڑا کر گرنے لگے اس کے ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو دلاسا دیا۔ آج وہ مسز یحییٰ شاہ بن گئی تھی۔ پہلے دعا اور یحییٰ کا نکاح ہوا، اس کے بعد دھنک اور ایان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد ایان جلدی سے اٹھا اور دھنک کی طرف آیا۔ اس نے پلو اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ گھر میں ہمیشہ سادہ سی رہتی تھی۔ نکاح کے دن وہ ایک گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے لب دھنک کی پیشانی پر رکھ دیے۔ دھنک کا شرم سے برا حال ہو چکا تھا، لیکن ایان ابھی بھی ایسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ دعا کو لگا تھا کہ یحییٰ بھی آئے گا اسے دیکھنے، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد کھانا کھایا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد دعا کو یحییٰ کے روم میں اور دھنک کو ایان کے روم میں بھیج دیا گیا۔ دعا بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی اور ادھر ہی لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد یحییٰ روم میں آیا تو اس کی نظر سامنے بیڈ پر پڑی۔ اس کو دیکھ کر یحییٰ کا دل پہلی بار دھڑکا تھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، پریوں کی طرح۔ وہ اس کے قریب گیا اور اس کو سراہنے لگا۔ سوتے ہوئے کتنی پیاری اور معصوم لگتی ہے، اور جاگتے ہوئے بس منہ سے آگ نکالتی رہتی ہے۔ وہ یہ سوچتا اپنی سوچوں کو جھٹکتے دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ رات 3 بجے کے قریب دعا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ نکاح والے ڈریس میں ہی سو گئی تھی۔ پھر اس نے سائڈ میں دیکھا جہاں یحییٰ لیٹا ہوا تھا، کروٹ کے بل۔ دعا تھوڑی دیر ویسے ہی بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کی بیوی بن کر، اور پھر وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتی اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ اس نے میک اپ ریموو کیا، پھر ڈریسنگ روم سے کپڑے چینج کیے اور باہر آ کر دوبارہ اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ صبح جب یحییٰ کی آنکھ کھلی تو دعا کو اپنے قریب لیٹے پایا۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سادگی میں بھی بہت پیاری لگتی تھی۔ اس نے آج پہلی دفعہ یہ نوٹ کیا تھا۔ پھر اپنی سوچوں کو جھٹکتا وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر نیچے چلا گیا۔ دعا کو جب جاگ آئی تو اس نے پہلے یحییٰ کی جگہ کو دیکھا۔ وہ وہاں نہیں تھا، وہ شاید چلا گیا تھا نیچے۔ وہ جلدی سے ریڈی ہوئی اور نیچے چلی گئی۔ سب کھانا کھا رہے تھے، لیکن یحییٰ کی نظریں بار بار دعا پر پڑ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں یہ نکاح کی طاقت تھی یا کیا تھا، اسے وہ بری نہیں لگ رہی تھی۔ خوش کبیوں میں کھانا کھایا گیا۔ مرد حضرات باہر چلے گئے، پیچھے عورتیں رہ گئی۔ دھنک اور دعا ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی۔ دھنک نے اپنی منہ دکھائی کا تحفہ دعا کو دکھایا تو دعا کو یاد آیا کہ یحییٰ نے تو مجھے منہ دکھائی دی ہی نہیں۔ جب دھنک نے اس سے اس کی منہ دکھائی کا پوچھا تو اس نے بولا کہ روم میں ہے۔ رات کے وقت جب یحییٰ روم میں آیا تو اس نے دیکھا دعا جاگ رہی تھی۔ شاید وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ یحییٰ کو آتے دیکھ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوگی اور ہاتھ آگے پھیلایا۔ یحییٰ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میری منہ دکھائی؟ دعا بولی، کون سی منہ دکھائی؟ منہ تو تمہارا آج سے کئی سال پہلے میں نے دیکھ لیا تھا، وہ سنجیدہ سا بولا۔ دعا اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ کھڑوس انسان، وہ دل میں بولی۔ چلے جب پہلی دفعہ دیکھا تھا میرا منہ تو اس کی یہ منہ دکھائی دے دے مجھے۔ تمہیں میں ایک بات بتاؤں، جب میں نے تمہارا پہلی دفعہ منہ دیکھا تھا نا تو سچی میرا الٹی کرنے کو من کر رہا تھا۔ یحییٰ بولا، کیا میں آپ کو اتنی بری لگی تھی؟ وہ اداسی سے بولی، اس میں لگنے والی کون سی بات ہے، ابھی بھی لگتی ہو۔ دعا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر روم سے باہر چلی گئی۔ جب کافی دیر بعد بھی نہ آئی تو یحییٰ بھی روم سے باہر آیا، اس کو ڈھونڈتے لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ کچن کی لائٹس آن دیکھ کر وہ کچن کی طرف آیا تو وہاں پائی گئی غصے سے چیزیں پٹک رہی تھی۔ محترمہ، برتنوں پر کس چیز کا غصہ نکال رہی ہو؟ وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور بولا۔ بالکل قریب سے اس کی آواز سنتے وہ ایک دم بخلا گئی اور پیچھے کی طرف لڑکھڑائی اور یحییٰ کے سینے سے جا لگی۔ دونوں کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دعا جلدی سے سیدھی ہوئی اور سائڈ پہ کھڑی ہو گئی اور یحییٰ بھی اس سے فاصلہ بنا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ چاہیے کیا آپ کو؟ دعا بولی۔ ہاں، ایک کپ کافی بنا دو، بنا کچن کو گندا کیے۔ اگر بنا سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ رہنے دو۔ دعا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کافی بنانے لگی۔ میں نے کافی بنانا سیکھ لی ہے جناب۔ اچھا، اگر سیکھ لی ہے تو بناؤ، میں بھی دیکھوں، وہ آرام سے بولا۔ اب وہ کافی بنانے لگی جب اپنے اوپر یحییٰ کی گہری نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ یحییٰ کی نظروں کی تپش سے ہر چیز اس کے ہاتھ سے پھسلتی جا رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش سے تنگ آ کر
وہ اسے مخاطب ہوئی، پلیز آپ مجھے ایسے نہ دیکھیں، مجھے کافی نہیں بنائی جا رہی۔ یحییٰ اس کی بات سے ایک دم گڑبڑا گیا اور جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا اور بنا اس سے کوئی بات کیے وہ اپنے روم کی طرف چل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافی بنا کر روم میں لے آئی تھی اور اس نے ایک کپ یحییٰ کو پکڑایا۔ ایک گھونٹ بھرنے کے بعد یحییٰ بولا، اچھی بنی ہے، شکریہ۔ کافی پینے کے بعد وہ سائڈ راہ سے ایک ڈبی نکال کر اس کی طرف بڑھا۔ دعا نے وہ ڈبی پکڑ لی اور اس کو کھولا جس میں ایک رنگ تھی، ڈائمنڈ کی رنگ۔ دعا دیکھ کر اچھل پڑی، یہ کتنی پیاری رنگ ہے، یہ کیا جب فرسٹ ٹائم آپ نے میرا منہ دیکھا تھا یہ اس کا تحفہ ہے؟ دعا نے پوچھا۔ نہیں، فرسٹ ٹائم کا اگر دیتا تو پلاسٹک کی رنگ دیتا، یہ شادی کی رات جو منہ دیکھا تھا نا، یہ اس کی رنگ ہے۔ اس کی بات سن کر پہلے تو اس نے برا سا منہ بنایا اور پھر مسکرا گئی۔ اس کو مسکراتا دیکھ یحییٰ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ میں آپ سے کچھ بولنا چاہتی ہوں۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ سوری۔ کس لیے؟ شادی سے پہلے جو بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اس کے لیے۔ تو کیوں شادی کے بعد بدتمیزی نہیں کرنی کیا؟ نہیں، وہ بولی۔ کیوں محترمہ، خیریت؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ یحییٰ نے پریشان ہونے کی ایکٹنگ کی، جس پر دعا برا سا منہ بنا کر رہ گئی اور وہ اپنی جگہ کا روٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح وہ دونوں ایک ساتھ جاگے، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ دونوں نے آج بلیک کلر کے کپڑے پہنے تھے۔ وہ دونوں آج بھی ایک دوسرے کو بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں نیچے آئے، سب کے ساتھ مل کر انہوں نے کھانا کھایا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کھانے کے بعد دعا اور یحییٰ نے تو روم میں چلے گئے۔ جب دعا یحییٰ سے بولی، میں اپنی فرینڈ سے ملنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے لے چلیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے میں ان کو ملنا چاہتی ہوں۔ نہیں، جب میں نے ایک دفعہ بول دیا کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتی تو تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ وہ یہ کہتا باہر نکل گیا۔ ہائی، یہ کتنا خڑوس انسان ہے، مجھے لگا تھا یہ بدل گیا ہے، لیکن یہ نہیں بدلا بالکل بھی۔ ایان اور یحییٰ دونوں ایک ساتھ کہیں گئے تھے۔ ایان نے میسج کر کے دھنک کو بتا دیا تھا کہ آج ہم لوگ لیٹ آئیں گے، اس لیے دھنک نے دعا کو بتا دیا۔ پھر ان دونوں نے مووی دیکھنے کا پلان بنایا۔ وہ دونوں دھنک کے روم میں بیٹھی مووی سرچ کری تھی۔ انہوں نے ہارر مووی دیکھنے کا پلان بنایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کو ایک اچھی مووی مل گئی تھی۔ وہ دونوں مووی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ پاپ کارن بھی کھا رہی تھی۔ دعا ساتھ ساتھ ڈر بھی رہی تھی، جبکہ دھنک کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور ہارر مووی سے بچوں کے روم اوپر والے پورشن میں تھے اور بڑوں کے نیچے والے میں۔ وہ دونوں مووی دیکھ رہی تھی جب ایک دم سے لائٹ چلی گئی اور مووی میں بھی ڈائن سامنے آ گئی۔ دعا کی ایک دم سے ہی چیخ نکلی۔ دعا کو چیختا دیکھ دھنک بھی ڈر گئی اور وہ بھی چیخنے لگی۔ دعا چیختی ہوئی باہر کی طرف بھاگی اور ایک دم وہ کسی وجود سے ٹکرائی۔ اس وجود نے اسے گرنے سے بچایا اور تبھی لائٹ بھی آن ہوگی۔ دعا کی نظر یحییٰ پر پڑی، وہ ایک دم چیخ پڑی، بہت بہت۔ یحییٰ نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ پاگل لڑکی، میں تجھے بھوت نظر آ رہا ہوں؟ آپ کیا اب سچ میں یحییٰ ہیں؟ اس نے اس کے سینے پر دو دفعہ انگلی لگا کر چیک کیا، لیکن ایان نے بولا تھا آپ لوگ لیٹ آئیں گے۔ ہاں بول رہا تھا، لیکن ہم لوگ جلدی فری ہو گئے ہیں تو آ گئے۔ وہ جلدی سے یحییٰ کے سینے لگی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، یہ یحییٰ نے بھی محسوس کیا۔ کیا ہوا، مجھے مس کر رہی تھی کیا؟ یحییٰ بولا۔ اس کے بولنے پر وہ ایک دم سے اس سے پیچھے ہٹی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نہیں، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکن ابھی بھی بہت تیز تھی۔ وہ ہم لوگ ہارر مووی دیکھ رہے تھے تو ایک دم لائٹ چلی گئی، ہم ڈر گئی تھی اس لیے۔ اچھا، اس لیے تم مجھے بہت بھوت سمجھ رہی تھی؟ جی، اس نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ اچھا، اگر ڈر لگتا ہے تو پھر کیوں دیکھ رہی تھی ایسی مووی؟ وہ دھنک نے بولا تھا اس لیے۔ یحییٰ اس کو اپنے ساتھ بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف جب ایان روم میں آیا تو روم کی حالت دیکھ کر وہ ایک دم گڑبڑا گیا۔ کوشن اور پاپ کارن بکھرے پڑے تھے۔ جی نہیں، یہ بھابھی کھا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ پھر دھنک نے ایان کو ساری بات بتائی اور وہ ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ یہ کوشن اور پاپ کارن تب بکھرے تھے جب لائٹ بند ہوئی تھی۔ تب دعا ایک دم سے بھاگی تھی، اس کے ہاتھ سے پاپ کارن زمین اور بیڈ پر گرے اور کوشن بھی اس نے پھینک کے اور دروازہ کھولتی ہوئی باہر کی طرف بھاگ گئی۔ اگلی صبح ایان نے سارا دن دعا کو تنگ کیا تھا۔ وہ بیچاری رونے والی ہو گئی تھی جب دھنک نے ایان کو ٹوکا، پلیز آپ نہ کریں میری پیاری سی بھابھی کو تنگ۔ اچھا، اگر آپ بولتی ہیں مسز تو نہیں کرتا، ورنہ میرا تو کوئی پلان نہیں ان کو بخشنے کا۔ کچھ دن بعد دونوں کپلز کا ولیمہ رکھا گیا۔ پلیز آپ مجھے ایک دفعہ شہر لے چلیں، میں نے اپنی فرینڈ سے ملنا ہے اور ان کو ولیمے کا انویٹیشن بھی دینا ہے۔ اچھا، لے چلوں گا۔ سچی؟ کیا؟ وہ ایک دم چلا اٹھا۔
हाँ बेगम, ले चलूँगा। इसके बेगम बोलने पर वो ब्लश करने लगी और फिर अगली सुबह वो दोनों शहर की तरफ चल पड़े। दुआ अपनी सारी दोस्तों से मिली, इन्हें इनविटेशन दिया वलीमा का। यार तुझे तो हवेली वाले अच्छे नहीं लगते थे और तुमने तो हवेली के लड़के से शादी भी कर ली और हमें बताया ही नहीं। एक दोस्त बोली, यार बस क्या बताऊँ, हालात ही ऐसे हो गए थे, बताने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा यार मैं चलती हूँ, वो गुस्सा होंगे। पहली बहुत मुश्किल के बाद राज़ी करके इन्हें लेकर आई हूँ मैं। आप लोग ज़रूर आना प्लीज़, मुझे खुशी होगी। वो लोग वापस जा रहे थे जब दुआ ने शॉपिंग की ज़िद की, तो मजबूरी में याहिया को इसको शॉपिंग करवानी पड़ी। वलीमे के लिए याहिया ने इसका ड्रेस खुद सेलेक्ट किया था, लेकिन दुआ को कोई और ड्रेस पसंद आ गया था। दुआ ने बहुत ज़िद की कि मैं यही लूँगी, लेकिन याहिया ने भी इसकी एक नहीं मानी और इसको वापस घर ले आया। वो इससे नाराज़ हो चुकी थी। नाराज़गी में उसने रात का खाना भी नहीं खाया था। यास्मीन बेगम ने याहिया को बताया कि वो जब से आई है उसने कुछ भी नहीं खाया और ना ही नीचे आई है। याहिया खाना लिए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसने इसको खाना खाने के लिए बोला कि तुम्हारी मर्जी का ही ड्रेस दिलाऊंगा, पहले खाना खा लो। वो खुश होगी और खाना खाने लगी। कुछ दिन बाद उनका वलीमा था। वलीमे वाले दिन उसने वही ड्रेस पहना था जो याहिया की पसंद का था। उसने बहुत ववेला मचाया कि मैंने ये नहीं पहना, लेकिन मजबूरी में उसको वही पहनना पड़ा और आज भी बहुत प्यारी लग रही थी। पीच कलर की मैक्सी में सब हवेली वाले बयानियों पर जा चुके थे। याहिया और अयान ने अपनी अपनी मिसिस को पिक करना था। हवेली से वो तैयार होकर गुस्से में अपने रूम में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो याहिया अंदर दाखिल हुआ। उसको देखते ही वो आग बबूला हो गई और याहिया उसको देखते ही वहीं का वहीं रह गया था। वो लड़की इतनी प्यारी रही थी कि याहिया से कुछ बोला ही नहीं क्या, और वो एक ट्रांस की कैफियत से चलता हुआ आगे आया और उसके माथे पर लब रख दिया। उसकी सरकत पर दुआ भी यकीनी के आलम में इसे देखती रहती। बहुत प्यारी लग रही हो सरकार, मेरी पसंदीदा कलर में। वो इसकी बात को नज़रअंदाज करती गुस्से में इसे अपनी ड्रेस की बात करने लगी। आप बहुत बदतमीज़ इंसान हैं। आई लव यू सरकार। ये अल्फाज सुनकर दुआ अपनी जगह पे मुंजमद हो गई थी। इजहार मोहब्बत सुनकर इससे कुछ बोला भी नहीं गया और याहिया ने इसके बाजू थामी और बाहर की तरफ चल दिया। वो एक ट्रांस की कैफियत में इसके साथ चलती जा रही थी। उसने आकर उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वेन्यू की तरफ चलती। हाल में उन दोनों कपल का बहुत अच्छे से वेलकम हुआ था। सब लोगों ने दोनों कपल्स की बहुत तारीफ़ की थी। दोनों कपल्स बहुत खुश नज़र आ रहे थे। सबने बारी बारी आकर दोनों कपल्स को दुआएं दी। थोड़ी देर बाद खाना खाया गया और सब वापस घर की तरफ चल पड़े। दुआ बहुत ज़्यादा खुश थी। याहिया इससे बहुत मोहब्बत करने लगा था। याहिया और दुआ के दरमियान भी सब कुछ ठीक हो चुका था। सब बहुत खुश थे। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। याहिया अब दुआ की हर बात मानता था, इसकी ख्वाहिशें पूरी करता था, लेकिन अपनी भी करवाता था। कुछ टाइम बाद मामा वो चला रहा था। वो यान और धनक का बेटा था। क्या हुआ बेटा? धनक बोली। मामा देखें, ये जन्नत मुझे मार रही है। जन्नत बेटा क्यों मार रही हो अपने भाई को? फुफ्फो, ये मुझे बहुत तंग करता है। क्यों अहमद, क्यों तंग करते हो अपनी बहन को? मामा ये मेरे साथ खेलती नहीं है। जन्नत बेटा आप भी खेला करो अपने छोटे भाई के साथ। फुफ्फो, मैं जब भी इसके साथ खेलती हूँ ये मुझे बहुत तंग करता है। अहमद ना किया करो बहन को तंग। नहीं मामा मैं तंग नहीं करता, ये मुझे मारती है। झूठे इंसान, मैंने कब मारा है? पहले तो नहीं मारा था, लेकिन अब से मैं नहीं छोड़ूंगी। वो चिल्लाती हुई इसके पीछे भाग रही थी और वो आगे दोनों किशोर ने पूरी हवेली को सर पर उठाया हुआ था। दुआ इन दोनों की आवाज़ें सुनती रूम से बाहर आई और आगे का मंजर देखकर वो भी मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद सब लाउंज में बैठे हुए थे। वो सब लोग एक साथ बहुत खुश थे। रात का खाना खाया गया और सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। सुबह दुआ की आँख खुली फजर की टाइम, तो उसने देखा याहिया और जन्नत दोनों नमाज पढ़े। जन्नत छोटी थी, इसको सजदा करना ही नहीं आ रहा था, तो इसका बाप इसको सजदा करना सिखा रहा था। ये मंजर देखकर दुआ ने दिल में माशाल्लाह कहा और वो भी नमाज के लिए उठ खड़ी हुई थी। वो वज़ू करके बाहर आई तो इसने देखा जन्नत अब याहिया की गोद में बैठी दुआ मांग रही थी। दुआ ने भी नमाज अदा की और थोड़ी देर बाद फिर सबने मिलकर नाश्ता किया। याहिया रूम में आया तो दुआ और जन्नत को बातें करते पाया। जन्नत बातें बहुत करती थी। याहिया तैयार हुआ और दुआ से बोला, दुआ आज मैं शायद लेट कर आऊँ, ज़रूरी काम के लिए जाना है, आप लोग सो जाना। दुआ इस बात में सर हिला की। बाबा आप किधर जा रहे हैं? जन्नत बोली, मेरी जान मैं एक ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ, बाबा मुझे भी साथ ले जाएं, मैं आपको मिस करूँगी। याहिया ने मुस्कुराकर उसको अपनी गोद में उठाया और प्यार किया। मेरी जान बाबा जल्दी आ जाएंगे वापस, बाबा आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आइएगा। हाँ मेरी जान, मैं अपनी बेटे के लिए सब कुछ लेकर आऊँगा। शुक्रिया बाबा। याहिया दोनों को खुदा हाफिज करता बाहर निकल गया। अहमद मेरा बच्चा क्या कर रही हो? धनक अहमद को ढूंढती रूम में आई। सामने का मंजर देखकर उसकी हंसी छूट गई।
جہاں احمد ایان کو میک اپ کر رہا تھا۔ ایان اب بہت فنی لگ رہے ہیں۔ نہیں ماما، بابا بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ دیکھ لو میڈم اپنے بچے کے کرتوت۔ آپ پہ گیا ہے، دھنک بولی۔ میرے پہ کیسے چلا گیا؟ میں میک اپ تم کرتی ہو، میں تو نہیں کرتا، ایان بولا۔ بابا آپ چپ رہے، یہ خراب ہو جائے گی۔ احمد ایان کو لپسٹک لگاتا بولا، جبکہ دھنک کا ہنس کے برا حال ہو چکا تھا۔ ختم شد۔ آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی؟ مجھے تو بہت بہت پیاری لگی، سویٹ سی انوسینٹ سی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی لاسٹ میں بتائیے گا۔ ایبا شارٹ سٹوری چینل پہ اگلی ویڈیو میں لاسٹ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔